ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور کونڈوں کی نیاز کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ دن بدن اس پر قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں اور کام تلاش کروں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہی نیت ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام تلاش کیا، لیکن اسے کام نہیں ملا۔ اس شخص نے وہیں لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لے اور پھر اپنے وطن واپس چلا جائے، لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی اور دعا کرتی رہتی تھی۔ جب ان کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر اوقات کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں غریب اور مجبور ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، جس کے بدلے میں مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دیا کریں۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس عورت کو گھر میں رکھ لو اور اسے نوکروں کا کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کی اچھی روزی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ دن مہینے میں بدل گئے اور مہینے سال کی طرح گزرنے لگے، لیکن اس کا شوہر اب تک نہیں آیا۔ پھر ایک دن وہ عورت رات کو روتے روتے سو گئی۔ آنکھ لگی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ اب وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے لوگو بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک نے کہا، آج 22 رجب المرجب ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، یاد رکھو، جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلوص دل سے نیاز دے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی اور وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ رات 22 رجب المرجب کی رات تھی۔ صبح اٹھ کر اس عورت نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی اور اللہ سے دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی جاری ہی تھا کہ دوسری طرف جو اس کا شوہر تھا وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ اس نے کلہاڑی زمین پر ماری۔ جیسے ہی زمین پر ضرب لگی تو ایک خزانہ وہاں سے نکل آیا۔ خزانہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر وہ خزانہ لے کر اپنے گھر واپس آیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس نے ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا، یہ سب اللہ کے کرم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی برکت سے ہوا ہے۔ امام صاحب میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری عطا کی تھی۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی خوشحالی اور شکر گزاری کے ساتھ بسر کرنے لگے۔ عورت نے کہا، اللہ کے صدقے سے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ شوہر اور بیوی نے اس دن سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دینی شروع کر دی۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ دور ایک شاندار محل تعمیر ہوا ہے۔ اس نے اپنی خادمہ سے پوچھا، یہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ خادمہ نے عرض کیا، شہزادی، یہ اسی عورت کا گھر ہے جو کچھ دن پہلے آپ کے ہاں کام کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی حیران ہوئی اور کہنے لگی، اتنا بڑا محل کیسے بن سکتا ہے؟ جاؤ اسے بلاؤ، میں خود اس سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ خادمہ اس عورت کو بلا کر لے آئی۔ جب وہ عورت وزیر کی بیوی کے سامنے آئی تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ سنایا۔ عورت نے بتایا کہ امام نے فرمایا تھا کہ اس دن خلوص دل سے نیاز دو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ میں نے خلوص دل سے نیاز دی اور اللہ نے مجھے یہ نوازش عطا کی۔ وزیر کی بیوی نے دل ہی دل میں کہا، اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت وہاں سے خاموشی سے چلی گئی۔ وزیر کی بیوی کے دن اچانک بدلنے لگے۔ نئے وزیر جو پہلے والے وزیر سے حسد رکھتا تھا، بادشاہ کے کان بھرنے لگا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور پورا حساب مانگا۔ وزیر حساب پیش کرنے میں ناکام رہا۔ اس پر بادشاہ نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میری پیٹھ پیچھے مجھے نقصان پہنچا رہے ہو۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا اور وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بادشاہ نے کہا، اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اور کہیں اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا رہا تھا۔ راستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور اسے اپنے کپڑے میں باندھ لیا تاکہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا شکار کے لیے گیا تھا،
लेकिन शाम तक वापस न आया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। इस दौरान वही नया वजीर बोला, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि जिस वजीर को आपने निकाला था उसी ने शहजादे को नुकसान पहुंचा दिया होगा। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वजीर को तलाश किया जाए। सिपाहियों ने वजीर को तलाश करके उसके पास पहुंचकर पूछा, शहजादा कहाँ है? वजीर ने कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। सिपाहियों ने वजीर और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह सलामत ने जब वजीर के हाथ में रुमाल देखा तो पूछा, इस रुमाल में क्या है? वजीर ने जवाब दिया, ये तरबूज है। बादशाह ने कहा, इसे खोलो। जैसे ही रुमाल खोला गया तो उसमें शहजादे का सर निकला। ये देखकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह गुस्से में बोला, इस वजीर और इसकी बीवी को कैद कर दो। सुबह के वक्त इन दोनों के सर कलम कर दिए जाएंगे। वजीर बार बार दुहाई देता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं बेगुनाह हूं, लेकिन बादशाह सलामत ने उसकी कोई बात न सुनी। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया तो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते हुए कहने लगा, अचानक हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी ने उसे रोक कर कहा, बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। क्या तुम्हें याद है कि हमारे यहाँ एक खादमा थी जो कुछ दिन पहले काम करती थी? आज वो शहजादी की तरह रहती है। जब मैंने उससे पूछा कि उसके पास इतना माल कहाँ से आया तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और फरमाया कि न्याज दो और अल्लाह से दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। मैंने उसकी बात को झूठ समझा और शायद उसी वजह से हमारे हालात खराब हो चुके हैं। वजीर ने कहा, ए बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुमने इमाम की नसीहत पर शक किया। दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगे और दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, अगर तू हमें रिहाई दे दे तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज दिया करेंगे। ये दुआ मांगकर दोनों रोते रोते सो गए। सुबह का सूरज तलू हुआ तो अचानक बादशाह का बेटा यानी शहजादा खैरियत से महल पहुंच गया। बादशाह उसे देखकर हैरान हुआ और पूछा, तुम कहाँ रह गए थे? शहजादे ने जवाब दिया, मैं शिकार पर गया था और रास्ता भटक गया था, लेकिन अब खैरियत से वापस आ गया हूँ। बादशाह ने पूछा, तो फिर वो सर किसका था? बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि वजीर और उसकी बीवी को कैद से निकाल कर लाया जाए। जब वजीर और उसकी बीवी को दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया। बादशाह सलामत ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनकर कहा, आज से मेरी सल्तनत में जहां जहां मेरी हुकूमत है, हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज दी जाएगी। बादशाह सलामत ने वजीर को दोबारा उसके ओहदे पर बहाल कर दिया और नए वजीर को सल्तनत से निकाल दिया। हजरत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, मैं एक बार हज के इरादे से मक्का मुकरमा हाजिर हुआ। नमाज असर अदा करने के बाद मैं मस्जिद हराम के करीब वाक़े जबल अबू कुबैस पहाड़ की तरफ चल पड़ा। मैंने देखा कि एक शख्स बैठा ये दुआ कर रहा था, या रब्बी या रब्बी, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा, या अल्लाह या अल्लाह, यहाँ तक कि उसकी सांस फिर फूल गई। और फिर वो कहने लगा, या हय्यू या क़य्यूम, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा, या रहमानु या रहमानु, यहाँ तक कि उसकी सांस फिर फूल गई। फिर वो या अरहमर राहिमीन का विर्द करता रहा हत्ता कि उसकी सांस फूल गई। जब वो फारिग हुआ तो बारगाह इलाही में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, अंगूर खाने की ख्वाहिश है, मुझे अंगूर खिला दे, और मेरी चादर फट गई है, मुझे नई चादर अता कर दे। हजरत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम कि उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मैंने एक टोकरी देखी जो अंगूरों से भरी हुई थी। हालांकि उन दिनों अंगूरों का मौसम नहीं था और साथ में 2 चादरें भी थीं। जब उसने खाने का इरादा किया तो मैंने कहा, मैं भी आपका शरीक हूं। जब आपने दुआ की थी तो मैंने आमीन कहा था। उसने कहा, आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेकर खाइए और कोई चीज बचाकर ना रखिएगा। मैंने आगे बढ़कर अंगूर खाना शुरू कर दिए। उन अंगूरों में बीज नहीं थे और मैंने ऐसे उम्दा और लजीज अंगूर पहले कभी नहीं खाए थे, लिहाजा मैंने खूब सैर होकर यानी पेट भर कर खाए, मगर टोकरी में से कुछ भी कम न हुआ। फिर उस शख्स ने मुझे फरमाया, इन चादरों में से जो पसंद हो ले लो। मैंने कहा, मुझे चादर की जरूरत नहीं। फिर वो कहने लगा, तुम थोड़ी देर छुप जाओ ताकि मैं इन्हें पहन लूं। मैं आड़ में हो गया। उसने एक चादर को तहबंद के तौर पर इस्तेमाल किया और दूसरी ऊपर ओढ़ ली।
پھر اپنی اتاری ہوئی وہ چادریں اپنی ہاتھ میں لیں اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول کے بیٹے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دیں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا، مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ ناظرین، یہ سیدوں کے سرتاج، اہل بیت کی آنکھوں کے تارے، شہید کرب و بلا کے پڑپوتے، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی آپ اس میں بامسمہ تھے، جیسا لقب تھا ویسا ہی آپ کا مبارک عمل تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے، جبکہ آپ کے والد ماجد کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے 2 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کی۔ آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ کی طرف جھک رہے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، یا حضرت اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت داؤد طائی نے دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتی، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئیوں سے پاک ہوتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ امام مالک کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی عظمت و شان کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے۔ آپ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، اے قبر والو، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر آپ فرماتے، افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔
آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، کسی چیز کے نہ ہونے پر تو کیوں غم کرتا ہے؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہیں لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں تکبر کرتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گی۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شریعت کے معلم، طریقت کے امام اور ائمہ شریعت و طریقت کے استاد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ ابن سعید، حضرت ابن جریح، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان ابن عیینہ، حضرت شعبہ، حضرت ابو ایوب سختیانی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے خدا کا دیدار کرواؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا؟ ان کو کہا گیا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس شخص نے عرض کیا، سنا تو ہے، لیکن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں۔ آپ کی امت کا ایک شخص ایک فریاد کرتا ہے کہ میرے دل نے اپنے خداوند کریم کو دیکھا۔ چنانچہ آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ اس شخص کو باندھ کر دریائے دجلہ میں پھینک دو۔ غلاموں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی۔ جب اس شخص کو دریا میں پھینک دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر کی طرف اچھالا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دریا کو مخاطب کر کے کہا، اس کو نیچے اوپر خوب غوطے دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دریا کو کہتے رہے اور دریا اس کو نیچے اوپر اچھالتا رہا۔ جب اس کی حالت غیر ہو گئی تو اس نے کہا، اے خداوند، مجھے بچا لے۔ جو ہی آپ نے یہ لفظ سنے تو غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً نکال لو۔ چنانچہ جب اس کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے خداوند کریم کو دیکھا؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، جب تک میں خدا کے سوا غیر سے امداد کا طالب رہا تو ایک حجاب سا دل میں محسوس کرتا رہا، لیکن جب خداوند پر بھروسہ کیا تو میرے دل میں ایک سوراخ کی راہ سے روشنی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے بالکل اطمینان ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اب تو اپنے دل کے سوراخ کی حفاظت کر۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو آپ کے حکم سے اس شخص کو اوپر نیچے غوطہ دے رہا تھا۔ خلیفہ منصور کے دربار میں افطرا پردازوں اور چغل خوروں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر یہ بہتان لگایا کہ وہ خلافت کے خلاف فتنہ اٹھانا اور خون ریزی کرنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ منصور نے آپ کو بلایا اور پوچھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، خدا کی قسم، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اگر تمہیں کوئی ایسی خبر ملی ہے تو کسی جھوٹے سے ملی ہے۔ منصور نے بدگو سے قسم اٹھانے کو کہا تو اس نے یوں قسم شروع کر دی، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خلیفے سے کہا، یوں نہیں، میں اسے قسم دلاتا ہوں۔ منصور نے کہا کہ آپ تلقین فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اس طرح کہو، اللہ کی ضمانت سے ہٹ کر اپنے کرتوت کی آڑ لے کر کہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا ایسا کیا اور ایسا ایسا کہا۔ پہلے تو اسے تامل ہوا اور پھر اسی طرح قسم کھا بیٹھا۔ ابھی قسم تمام نہیں ہوئی تھی کہ وہ گرا اور مر گیا۔ منصور نے حکم دیا کہ اس کی ٹانگ گھسیٹ کر مجلس سے باہر پھینک دیا جائے اور امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ اس سے پاک ہیں جو اس نے آپ کی نسبت بکا تھا۔ ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اسے اسی طرح کیوں نہ قسم کھانے دی جس طرح اس نے شروع کی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، جب کوئی شخص خدا کی عظمت بیان کرتا ہے تو عذاب الہی مؤخر ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس طرح قسم دی کہ اسے عذاب جلد پکڑ لے۔ ایک بار منصور نے دربان سے کہا کہ جب امام صاحب میرے پاس تشریف لائیں تو میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دینا۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے اور منصور کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ منصور نے کسی بہانے سے دربان کو بلایا تاکہ وہ امام صاحب کو دیکھ جائے۔ دربان آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ گیا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو منصور دربان پر خفا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے کیا حکم دیا تھا؟ دربان نے قسم سے بیان کیا کہ میں نے صرف آپ کے پاس رونق افروز دیکھا، اس کے علاوہ امام صاحب کو آتے جاتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ داؤد عباسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام کو قتل کر دیا اور اس کا تمام مال و اسباب لے لیا۔ امام صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے
اور چادر زمین پر بچھا دی اور اسے سرزنش کی۔ پھر فرمایا تو میری بد دعا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے عذرائے تمسخر سے کہا کیا تم مجھے اپنی بد دعا سے ڈراتے ہو؟ امام صاحب تشریف لے آئے، تمام رات نماز میں گزاری، صبح کے وقت بد دعا فرمائی۔ اسی وقت خبر آئی کہ داؤد کو لوگوں نے مار ڈالا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں اپنی کنیز کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا، رات کو اس کے ہمراہ شب باش ہوا، صبح حمام کی جانب جا رہا تھا کہ ایک گروہ نظر آیا جو زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جا رہا تھا۔ میں بھی ساتھ ہو لیا، کاشانہ امام پر پہنچا تو نگاہ امام مجھ پر پڑی۔ فرمایا اے ابو بصیر کیا تم نہیں جانتے کہ پیغمبروں اور ان کی اولاد کے گھر حالت جنابت میں نہیں جاتے؟ ابو بصیر نے عرض کیا حضور یہ گروہ حاضر ہو رہا تھا، میں ڈرا کہ مبادہ دولت زیارت ہاتھ سے نکل نہ جائے، میں اب توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ایک شخص کو منصور نے قید کر دیا تھا۔ اس کا ایک دوست عرفہ کے دن بعد از نماز عصر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملا۔ امام صاحب نے پوچھا تمہارا دوست رہا ہوا یا نہیں؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دست دعا دراز فرمائے اور فرمایا خدا کی قسم وہ رہا ہو گیا۔ پھر جب یہ شخص حج سے لوٹا تو اپنے دوست سے ملا اور پوچھا کہ تم کب رہا ہوئے؟ اس نے کہا کہ عرفہ کے دن عصر کے بعد۔ ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں ایک چادر خریدی اور تہیہ کیا کہ اسے بااحتیاط رکھوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کفن میں کام آئے۔ جب عرفہ سے مزدلفہ پہنچا تو چادر کھو گئی، بہت افسوس ہوا۔ صبح مزدلفہ سے مینا آیا اور مسجد خیف میں اقامت کی۔ اچانک ایک شخص آیا اور کہنے لگا تمہیں امام جعفر صادق علیہ السلام طلب فرماتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا، سلام عرض کی اور بیٹھا تو امام صاحب نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک چادر دوں کہ موت کے بعد بھی وہ کفن میں کام آئے؟ اس شخص نے عرض کی ہاں امام صاحب میری چادر کھو گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے غلام کو حکم فرمایا تو غلام نے چادر حاضر کر دی۔ یہ وہی چادر تھی جو کھو گئی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اور بچے زار و قطار رو رہے ہیں۔ ان کے پاس ہی ایک گائے مری پڑی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو بڑھیا نے کہا کہ میرے اور میرے بچوں کے معاش کا ذریعہ صرف یہی گائے تھی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے کیا تو چاہتی ہے کہ خدا اسے زندہ فرما دے؟ بڑھیا نے کہا کہ اس مصیبت کے وقت تم میرا مذاق بناتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں مذاق نہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی، گائے کو ٹھوکر لگائی اور آواز دی۔ گائے تندرست و توانا چلتی پھرتی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کے ہجوم میں چپکے سے تشریف لے گئے اور بڑھیا کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ یہ حضرت کون تھے۔ ایک حاجی صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا امام میں حج کو جا رہا ہوں، یہ 10,000 درہم لیں اور میرے لیے ایک مکان خرید لیں۔ حج سے فراغت کے بعد میں لوٹ کر اہل و عیال سمیت اس میں اقامت گزین ہوں گا۔ امام صاحب نے یہ تمام رقم راہ خدا میں صرف فرما دی۔ جب حاجی صاحب لوٹے اور حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا حاجی صاحب میں نے آپ کے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جو ایک سمت سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس سے ملتا ہے، دوسری سمت سے مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شبستان معلہ سے ملتا ہے، اور تیسری طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قصر سے، اور چوتھی جانب سے امام حسین علیہ السلام کے محل انور سے ملتا ہے۔ یہ لو اپنے مکان کا بیع نامہ۔ حاجی صاحب نے بیع نامے کا کاغذ لے لیا اور گھر چلے گئے۔ اہل خانہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری قبر میں یہ کاغذ رکھ دینا۔ پھر جب حاجی صاحب کا وصال ہوا تو حسب وصیت کاغذ قبر میں رکھ دیا گیا۔ دوسرے دن وہی بیع نامے کا کاغذ قبر کے اوپر رکھا ہوا ملا۔ اس کی پشت پر لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ایک حاجی صاحب نے درخواست پیش کی کہ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں بکثرت حج کروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی اے باری تعالیٰ انہیں 50 حج نصیب فرما۔ چنانچہ انہوں نے 50 حج بخیر و خوبی ادا کیے۔ جب 51 حج کی نوبت آئی تو راستے میں ایک دریا پر غسل کرنے لگے تو پانی کی ایک موج آئی اور اسے بہا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا سید امام زید شہید کو خلیفہ حشام نے شہید کروایا اور سولی دی۔
ظالموں نے حضرت امام زید کو سولی پر چڑھاتے وقت روئے مبارک قبلہ کی طرف سے پھیر دیا تھا، مگر بحکم الہی وہ لکڑی جس پر ظالموں نے حضرت کو سولی پر چڑھایا تھا وہ قبلہ رخ پھر گئی اور حضرت کا منہ قبلہ کی طرف ہو گیا۔ پھر خلیفہ کی طرف سے یہ شدید ظلم ہوا کہ اس نے ناش مبارک کو دفن نہ ہونے دیا۔ برسوں لاش سولی پر ہی رہی۔ ان برسوں میں بدن مبارک کے کپڑے گل گئے تھے، قریب تھا کہ بے ستری ہو۔ اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جسم مبارک پر ایسا جال تان دیا کہ بجائے تابند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صالحین نے دیکھا کہ امام مظلوم زید شہید کی سولی سے پشت اقدس لگائے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کچھ کیا جاتا ہے میرے بیٹوں کے ساتھ۔ جب حشام مر گیا تب ناش مبارک دفن ہوئی۔ اس موقع پر حکم ابن عباسی کلبی مردود نے حضرت امام زید شہید کی شہادت پر یہ شعر لکھا تھا کہ ہم نے تمہارے زید کو کھجور کی لکڑی پر سولی دی اور ہم نے کسی ہدایت یافتہ کو کھجور کی لکڑی پر سولی دیے جاتے نہیں دیکھا۔ یہ ناپاک شعر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا مسلط فرما دے۔ انہی دنوں بنی امیہ والوں نے کلبی مردود کو کوفہ بھیجا۔ راستے میں ایک شیر نے جو دربار خداوندی کا ایک ادنا کتا ہے اسے پھاڑ ڈالا اور اس طرح وہ جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ نے سجدہ شکر ادا فرمایا اور حمد کی کہ تمام تعریفیں اس خدائے قدوس کو جس نے ہم سے اپنا وعدہ وفا فرما دیا۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام تنہا تشریف لے جا رہے تھے اور زبان مبارک پر اللہ اللہ تھا۔ ایک پراگندہ حال شخص آپ کے پیچھے ہو لیا، اس نے بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کپڑے نہیں ہیں۔ فوراً ایک ٹرے ظاہر ہوئی جس میں نہایت فاخرہ لباس تھا۔ آپ نے زیبتن فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا حضرت اللہ کہنے میں میں بھی آپ کا شریک تھا، مجھے پرانے کپڑے دے دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس شخص کی یہ ادا پسند آئی اور آپ نے پرانے کپڑے اس کو مرحمت فرما دیے۔ ایک شخص کی اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سر ہو گیا کہ تم نے لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا اس میں کتنی اشرفیاں تھیں؟ کہنے لگا کہ 1000۔ آپ اسے دولت کدے پر لے گئے، 1000 اشرفیاں گن دیں۔ پھر اس شخص کو اس کی گمی ہوئی تھیلی مل گئی۔ وہ آپ کی 1000 اشرفیاں واپس لایا اور معذرت کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، جاؤ لے جاؤ، تمہیں دونوں مبارک ہوں۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ صاحب خلق نبوی کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا اور عطائے امام لے کر چلا گیا۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو لباس فاخرہ میں دیکھا تو عرض کیا، یہ لباس آپ کے گھرانے کا نہیں ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کرتے کے نیچے کیا، دیکھا کہ نیچے ٹاٹ کا لباس ہے جو ہاتھ میں خراش پیدا کرتا ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، یہ مخلوق کے لیے ہے اور وہ خالق کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ آپ کی وفات ماہ شوال میں ہوئی، لیکن اتفاق اس پر ہے کہ آپ کی وفات ماہ رجب میں پیر کے دن ہوئی۔ تاریخ 15 رجب تھی۔ سن وفات بعض کتابوں میں 184 ہجری تحریر ہے، مگر جمہور کے نزدیک سن وفات 481 ہجری ہے۔ تفریح الاذکیاء اور سوائے کے محقہ میں عمر شریف 68 سال بیان کی گئی ہے۔ اگر سن 80 ہجری میں ولادت مقدسہ تسلیم کی جائے اور عمر شریف کے 68 سال اس پر اضافہ کیے جائیں تو وہی 148 ہجری سن وفات ٹھہرتا ہے۔ یہ بھی قول ہے کہ آپ کی وفات زہر کے اثر سے ہوئی، زہر آپ کو زمانے منصور میں دیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مزار مبارک جنت البقیع قبرستان میں آپ کے والد ماجد امام باقر علیہ السلام اور آپ کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہمارے ملک میں 22 رجب المرجب کو ٹکیوں یا حلوہ پوری یا کھیری پوری وغیرہ پر ہوتی ہے۔ تاریخ و طعام کا تعین شرعی نہیں بلکہ عادی و عرفی ہے۔ نیاز کھیر پوری پر ہو یا کسی اور چیز پر، تاریخ خواہ 22 ہو خواہ تاریخ وصال 15 رجب کو نیاز بہرحال ہو جاتی ہے۔ البتہ خاص یوم وصال حصول برکات کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی ارواح طیبہ کو ان کے وصال شریف کے دن قبور کریمہ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال شریف کا ہے برکات کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔
رہا یہ کہ 22 تاریخ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرمودہ ہو، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس کا ماخذ داستان عجیب ہے اور اس میں جو حکایت ہے نہ اس کا کوئی حوالہ ہے، نہ سند ہے، نہ اس کا کسی معتمد کتاب سے ثبوت ہے، نہ اہل علم، نہ عالمان شریعت سے مسموع ہے، بلکہ عدم ثبوت کا ثبوت موجود ہے۔ صدر الشریعہ خاتم الفقہا اور استاذ العلماء مولانا امجد علی صاحب فرماتے ہیں کہ کونڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں اور اس میں جو لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے۔ فاتحہ دلا کر اصالِ ثواب کریں۔ ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ سخت حضرت علامہ محمود الحسن صاحب زیدی الوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فقیر نے آج سے 26 سال پہلے 6 رجب 1360 ہجری میں فتویٰ دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سینکڑوں کرامتیں آفتاب نیم روز سے زیادہ ظاہر و باطن ہیں، اور خاص یہ واقعہ بھی آپ سے بعید نہیں۔ اگر آپ چاہتے تو ایسے 28,000 واقعات دکھا سکتے تھے، لیکن یہاں کلام صرف اس میں ہے کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں، تو ہم اس واقعے کی کوئی سند نہیں پاتے۔ کتاب جعفر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم و اسرار کی حامل ہے اور آپ ہی کی تصنیف لطیف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جعفر سے جو جواب نکلے گا ضرور حق ہوگا کہ یہ علم اولیاء کرام کا ہے، اہل بیت عظام کا ہے، امیر المومنین علی المرتضیٰ کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جعفر کے بانی اول مولائے کائنات ہیں۔ کتاب جعفر میں شاید امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے مشروح و مبسوط فرمایا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا، اس سب کا علم دیا گیا ہے۔ ہمارے قلوب پر الہام ہوتا ہے اور ملائکہ کی باتیں ہم سنتے ہیں، البتہ ملائکہ کو دیکھتے نہیں۔ اور ہمارے پاس جفر احمر ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ ہیں، اور ہمارے پاس جفرہ بیض ہے جس میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کے نسخے ہیں، اور ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے جس میں قیامت تک ہونے والے حوادث و اسماء کا بیان ہے، اور ہمارے پاس کتاب جامعہ ہے جس کا طول 70 ہاتھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا اور مولائے کائنات نے تحریر فرمائی۔ خدا کی قسم لوگ قیامت تک اس کے محتاج ہیں۔ کتاب جعفر اور جامع کی جامعیت کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو آپ کے پوتے ہیں، انہیں جب مامون الرشید نے اپنا ولی عہد بنانا چاہا تو آپ نے انکار فرما دیا۔ اصرار و بسیار کے بعد جب نوبت وعید و تہدید تک آ پہنچی تو آپ نے اکراہن قبول فرمایا اور اس باب میں ایک فصل تحریر فرمائی جس کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، کتاب جعفر اور جامع اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مامون کے عہد حیات میں ہی خدا نہ ترسوں نے انگور اور انار میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا، جس کی پیش گوئی بھی آپ خود پہلے ہی فرما چکے تھے۔ اس کے اثر سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ماہ پارے نے شہادت پائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مجھے کھونے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو کہ میرے بعد تم سے میری طرح کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس وصیت اسی ارشاد امام کے اتباع کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کرے گا، مگر نہیں میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت قائم ہو چکی، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہیں آؤں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم اللہ کی وہ رسی ہیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور متفرق نہ ہو۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، عاقل کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، جو خیر اور شر میں تمیز کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے کہ پیار اور مار میں تمیز کرتی ہیں۔ امام اعظم نے عرض کی، حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، عاقل وہ ہے جو 2 خیروں میں خیر الخیر کو اپنائے اور 2 شروں میں ہلکے شر کو پہچانے، یعنی اگر مضطرب ہو جائے تو ہلکے شر کو اختیار کرے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، جو 2 بلاؤں میں مبتلا کر دیا جائے وہ سہل ترین بلا کو اختیار کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کہے کہ خدا کسی چیز پر ہے اور کسی چیز سے ہے تو وہ کاذب ہے۔
جو گناہ کے ابتدا اس کی خوف سے ہو اور انتہا اس کی عذر پر ہو تو خدا تک پہنچاتا ہے، اور جو عبادت کے ابتدا اس کی امن یعنی خدا سے بے خوفی پر ہو اور انتہا اس کی غرور پر ہو تو وہ خدا سے دور کرتی ہے۔ اور فرمایا مطیع مغرور گناہگار ہے اور گناہگار باعذر مطیع ہے۔ اور فرمایا عبادت بے توبہ مفید نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا ہے۔ جس کا دشمن عقل مند ہو وہ آدمی نیک بخت ہے کہ عاقل ناجائز حرکت کر کے خود مبتلا معاصی نہیں ہوگا۔ 5 آدمیوں کی صحبت سے بچو: جھوٹا، احمق، بخیل، بد دل اور فاسق۔ خدا کی دنیا میں بہشت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ بہشت عافیت ہے اور دوزخ بلا۔ بہشت یہ ہے کہ اپنا کام خدا پر چھوڑ دو، اور دوزخ یہ ہے کہ اپنا کام اپنے نفس پر چھوڑ دو۔ ایک بار امام صاحب نے حضرت سفیان ثوری سے فرمایا: اے سفیان، جب خدا تمہیں نعمت عطا فرمائے اور تم اسے ہمیشہ باقی رکھنا چاہو تو اکثر حمد و شکر میں مشغول رہا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر رزق میں تنگی پاؤ تو کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ غفار ہے، تم پر آسمان سے بارش فرمائے گا۔ اور جب کسی بادشاہ کا یا حاکم کے حکم سے رنج و غم لاحق ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ خوشی کی کنجی اور خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا حول 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سے سب سے آسان تر غم ہے، اور فرمایا لا حول پڑھنے والے پر تکلیف سے خلاصی ملنے کے 70 دروازے کھلتے ہیں، ان تکالیف میں سب سے ہلکی فقیری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بار اپنے آزاد کردہ غلام ناقص سے ارشاد فرمایا کہ جب تجھے کسی غرض و حاجت کی بنا پر عرضی لکھنی ہو تو اس کے سرے پر بلا سیاہی خالی قلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دے تو حاجت روا ہوگی۔ ناقص کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی کرتا تھا اور میری حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ ربی کہتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف لائے تو لبہائے مبارک جنبش کرتے ہوئے جس قدر جنبش میں زیادتی ہوتی گئی اتنا ہی منصور کا غصہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے پاس بٹھاتا اور آپ سے خوشنود ہوتا۔ ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ حضور منصور سب سے زیادہ آپ پر غضبناک تھا، مگر آپ نے کیا پڑھا کہ اس کا غصہ تبدیل ہو گیا؟ فرمایا میرے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی جو میں نے اس وقت پڑھی تو منصور کا غصہ فرو ہو گیا۔ ربی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی اور جس سختی کے وقت میں پڑھی تو وہ سختی ختم ہو گئی۔ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا آؤ ایک دوسرے کی بات کریں اور عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی قیامت کے دن نجات پائے سب کی شفاعت کرے۔ انہوں نے عرض کیا اے ابن رسول، آپ کے دادا شفیع دو عالم ہیں، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے اعمال سے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن دادا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک بار آپ خلیفہ منصور کے دربار میں رونق افروز تھے، مکھیاں بار بار خلیفے کے منہ پر بیٹھتی تھیں۔ خلیفہ نے جھنجھلا کر کہا اے ابو عبداللہ، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے تاکہ یہ مکھی ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرے۔